دوسرے بتائیے گا، آج پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، ان کو کنونس کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنونس ہو جائیں گے جو آپ ان کو گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، گرینڈ اپوزیشن الائنس کا کیا مقصد ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، آپ خود ابھی ڈائریکٹ اس وقت وکٹم ہے پیکا کے، جی ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کے قوانین پاس ہوں گے، پھر اور جس طرح کی سچویشن اس وقت ملک میں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ کی ایک بہت چھوٹی سی اکانومی ہے، اور اس چھوٹی سی اکانومی میں اگر گورنمنٹ سپینڈنگ نہ ہو، اکانومی معیشت کا پہیہ نہیں چلتا۔ اور اس وقت کی صورتحال ایک ایسی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنے جو ہے نا 1300 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں خالی اس وقت جو ہے نا 13-14% خرچ کیا ہے۔ ابھی 7 ماہ گزر چکے ہیں، تو آخری 5 ماہ میں کون سا تیر مار لیں گے؟ پھر دیکھیں ججز کے حوالے سے جوڈیشری 16ویں آئینی ترمیم پاس کر کے انہوں نے جوڈیشری کو آج متنازع بنا دیا۔ آپ نے کل خود فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا دیکھ لیں۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، یہ کوئی حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھداری کا کام ہے، بلکہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تو مولانا صاحب نے کوئی پازیٹیو سگنل دیا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ تو جو کمیٹی ملی ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں جو ہے نا نہیں اویئر کہ اس کے ایگزیکٹ کیا نیٹی گریٹیز وہاں ڈیٹیل ڈسکس۔ اچھا، مجھے مختصراً بتائیے گا عمر بھی کہ اب چونکہ مذاکراتی عمل تو ختم ہو گیا، ایک خبر آج یہ بھی آئی تھی کہ شاید 8 فروری کو تحریک انصاف لاہور میں کچھ جلسے کی خواہش مند ہے اور یوم سیاہ بھی آپ لوگوں نے منانا ہے۔ اوور آل اب کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ پھر سڑکوں پر نکلنا ہے، پھر اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے؟ کس طرح آپ آگے اب تحریک انصاف اپنا نیا عمل ترتیب دے گی؟ نہیں، دیکھیں چڑھائی تو پہلے بھی نہیں کی تھی۔ جو آپ چڑھائی جس کو ریفرنس دے رہے ہیں نا 24 نومبر والا، دیکھیں ایک پولیٹیکل آپ کے رائٹس اس کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں، اور کانسٹیٹیوشن آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ اپنے میسج کو پروپیگیٹ کریں۔ اس میسج کو پروپیگیٹ کرنے کی ڈفرنٹ میکنزم ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے آج تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پہ بیٹھا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ میں اپنے پارٹی کے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے بیٹھا ہوں، مگر جب دیکھیں میرے راستے ہی بند کر دیے جائیں گے، مطلب ایک میڈیا پہ گیگ آرڈر لگا دیا جائے، ٹھیک ہے، آپ کا پرنٹ میں کوئی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی کی کوریج اس طرح سے نہ دینی جائے، آپ کے چیئرمین عمران خان کے نام لینے پہ، تصویر چلنے پہ پابندی ہو، تو ظاہری بات ہے آپ ڈیفرنٹ موڈ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے ہی پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، اور ریلیز نکالنا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، یہ اسی کا حصہ ہوتے ہیں۔ مگر اس کے ویزا بھی پاکستان تحریک انصاف کو ملا کیا؟ صحافیوں کو تو تحریک انصاف سے بھی بڑا گلہ ہے کہ آپ لوگ ایک جانب صحافیوں کے ساتھ احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں اس ایکٹ کے خلاف، اور دوسری جانب سینٹ کی کمیٹی میں آپ کی سینیٹر جو ہیں وہ اس بل کو پاس کروا رہے ہیں، اور اگر وہ وہاں پہ پاس نہ ہوتا تو الٹیمیٹلی آج یہ سینٹ سے بھی پاس نہ ہوتا۔ تو تحریک انصاف دونوں طرف کھیل رہی ہے اس ایکٹ کو لے کے۔ اور آن اے لائٹر نوٹ، آج مجھے ایک دوست نے بڑی چیز شیئر کی، اور اس نے کہا کہ فیک انفارمیشن پھیلانے پر سزا کا سن کے پاکستان میں مطالعہ پاکستان کے ٹیچرز جو ہیں ان میں بھی خوف کی لہر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ تو آپ نے ٹھیک پن پوائنٹ کیا، یہ بلکہ میں یہ چیز نوٹ کر لیتا ہوں۔ دیکھیں بات ہے، دیکھیں غلطیاں ہمارے سے بھی ہوئی ہیں پاس میں، دیکھیں تو اسی پیکا کے ساتھ ہم نے بھی چھیڑ چھاڑ کی، ٹھیک ہے، پر ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق بھی سیکھا ہے۔ بنیادی طور پہ جو اب ہونے جا رہے ہیں نا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی جو ہے نا کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی پی ٹی آئی نے اس کو اون کیا ہے، اور کسی بھی فورم پہ۔ جہاں تک آپ اسٹینڈنگ سینٹ کی کمیٹی کا حوال دے رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نیشنل اسمبلی کی بھی سینٹ کمیٹی کا حوال دیکھ لیں، پی ٹی آئی نے اسے فل فور پورے طرح سے ٹوتھ اینڈ نیل کے ساتھ اپوز کیا ہے۔ اور جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے، سینٹ میں کوئی بھی کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کا تو ووٹ ہی نہیں ہوتا، چیئرمین تو ایز کنوینر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بات ہے پولیٹیکل سائیڈ ووٹ کرتی ہیں، اب اس میں ممبران میں سے اگر آپ پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ اس میں پن پوائنٹ کر دیں کہ کسی نے اس کی فیور میں کاسٹ کیا ہو، تو پھر ہم ذمہ دار ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے بتائیے گا، آج پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، ان کو کنونس کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنونس ہو جائیں گے جو آپ ان کو گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، گرینڈ اپوزیشن الائنس کا کیا مقصد ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں آپ خود ابھی ڈائریکٹ اس وقت وکٹم ہے پیکا کے، جی ٹھیک ہے، اگر اس طرح کے قوانین پاس ہوں گے، پھر اور جس طرح کی سچویشن اس وقت ملک میں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ کی ایک بہت چھوٹی سی اکانومی ہے، اور اس چھوٹی سی اکانومی میں اگر گورنمنٹ سپینڈنگ نہ ہو، اکانومی معیشت کا پہیہ نہیں چلتا۔ اور اس وقت کی صورتحال ایک ایسی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنے جو ہے نا 1300 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں خالی اس وقت جو ہے نا 13-14% خرچ کیا ہے، ابھی 7 ماہ گزر چکے ہیں،
تو آخری 5 ماہ میں کون سا تیر مار لیں گے؟ پھر دیکھیں ججز کے حوالے سے جوڈیشری 16ویں آئینی ترمیم پاس کر کے انہوں نے جوڈیشری کو آج متنازع بنا دیا. آپ نے کل خود فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا دیکھ لیں. تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, یہ کوئی حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھداری کا کام ہے, بلکہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. تو مولانا صاحب نے کوئی پازیٹیو سگنل دیا آپ کو؟ دیکھیں یہ تو جو کمیٹی ملی ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں. مجھے اس کے بارے میں جو ہے نا نہیں اویئر کہ اس کے ایگزیکٹ کیا نیٹی گریٹیز وہاں ڈیٹیل ڈسکس. اچھا مجھے مختصراً بتائیے گا عمر بھی کہ اب چونکہ مذاکراتی عمل تو ختم ہو گیا, ایک خبر آج یہ بھی آئی تھی کہ شاید 8 فروری کو تحریک انصاف لاہور میں کچھ جلسے کی خواہش مند ہے اور یوم سیاہ بھی آپ لوگوں نے منانا ہے. اوور آل اب کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ پھر سڑکوں پر نکلنا ہے, پھر اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے, کس طرح آپ آگے اب تحریک انصاف اپنا نیا عمل ترتیب دے گی؟ نہیں دیکھیں چڑھائی تو پہلے بھی نہیں کی تھی. جو آپ چڑھائی جس کو ریفرنس دے رہے ہیں نا 24 نومبر والا, دیکھیں ایک پولیٹیکل آپ کے رائٹس اس کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں اور کانسٹیٹیوشن آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ اپنے میسج کو پروپیگیٹ کریں. اس میسج کو پروپیگیٹ کرنے کی ڈفرینٹ میکنزم ہے. اگر میں آپ کے سامنے آج تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پہ بیٹھا ہوں, میرا مقصد کیا ہے؟ میں اپنے پارٹی کے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے بیٹھا ہوں. مگر جب دیکھیں میرے راستے ہی بند کر دیے جائیں گے, مطلب ایک میڈیا پہ گیگ آرڈر لگا دیا جائے, ٹھیک ہے, آپ کا پرنٹ میں کوئی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی کی کوریج اس طرح سے نہ دینی چی جائے, آپ کے چیئرمین عمران خان کے نام لینے پہ تصویر چلنے پہ پابندی ہو, تو ظاہری بات ہے آپ ڈفرنٹ موڈ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے ہی پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے. اور ریلیز نکالنا, جلسے کرنا, جلوس نکالنا, یہ اسی کا حصہ ہوتے ہیں. مگر اس کے ویزا بھی پاکستان تحریک انصاف کو ملا کیا؟ صحافیوں کو تو تحریک انصاف سے بھی بڑا گلہ ہے کہ آپ لوگ ایک جانب صحافیوں کے ساتھ احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں اس ایکٹ کے خلاف, اور دوسری جانب سینٹ کی کمیٹی میں آپ کی سینیٹر جو ہیں وہ اس بل کو پاس کروا رہے ہیں, اور اگر وہ وہاں پہ پاس نہ ہوتا تو الٹیمیٹلی آج یہ سینٹ سے بھی پاس نہ ہوتا. تو تحریک انصاف دونوں طرف کھیل رہی ہے اس ایکٹ کو لے کے. اور آن اے لائٹر نوٹ, آج مجھے ایک دوست نے بڑی چیز شیئر کی اور اس نے کہا کہ فیک انفارمیشن پھیلانے پر سزا کا سن کے پاکستان میں مطالعہ پاکستان کے ٹیچرز جو ہیں ان میں بھی خوف کی لہر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. یہ تو آپ نے ٹھیک پن پوائنٹ کیا, یہ بلکہ میں یہ چیز نوٹ کر لیتا ہوں. دیکھیں بات ہے, دیکھیں غلطیاں ہمارے سے بھی ہوئی ہیں پاس میں. دیکھیں تو اسی پیکا کے ساتھ ہم نے بھی چھیڑ چھاڑ کی, ٹھیک ہے, پر ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق بھی سیکھا ہے. بنیادی طور پہ جو اب ہونے جا رہے ہیں نا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کی جو ہے نا کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی پی ٹی آئی نے اس کو اون کیا ہے اور کسی بھی فورم پہ. جہاں تک آپ اسٹینڈنگ سینٹ کی کمیٹی کا حوال دے رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نیشنل اسمبلی کی بھی سینٹ کمیٹی کا حوال دیکھ لیں. پی ٹی آئی نے اسے فل فور پورے طرح سے ٹوتھ اینڈ نیل کے ساتھ اپوز کیا ہے. اور جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے, سینٹ میں کوئی بھی کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کا تو ووٹ ہی نہیں ہوتا. چیئرمین تو ایز کنوینر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بات ہے پولیٹیکل سائیڈ ووٹ کرتی ہیں. اب اس میں ممبران میں سے اگر آپ پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ اس میں پن پوائنٹ کر دیں کہ کسی نے اس کی فیور میں کاسٹ کیا ہو, تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا.